بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں چودھری شہزاد جواہر صاحب، انجمن اتحاد ترقی مواد کے صدر ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں بنیادی انسانی حقوق اور قوم کی اصلاح کس طرح کی جائے۔ سب سے پہلے تو کچھ مسائل رکھوں گا میں شہزاد صاحب کے سامنے۔ شہزاد صاحب، میرے علم میں یہ آیا ہے، بلکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کام کرنے والے جو ایک پینچر لگانے والے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر کیلیں پھینک جاتے ہیں اور وہ کیلیں گاڑی والے کے ٹائروں میں، موٹر سائیکل موٹر بائیکر کے ٹائر میں لگ کر پینچر کرتی ہے، پھر وہ اس کا پینچر لگاتے ہیں جہاں بھی چلا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایچ پی نیوز کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں اپنا اظہار خیال کروں۔ تو آپ کا جو مین ٹاپک ہے وہ تو یہ ہے کہ بنیادی جو انسانی حقوق اور اس کے علاوہ جو ہے مجموعی اصلاح کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، مطلب آپ بحیثیت قوم اگر ہمیں دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمارا حج عمرہ کرنے میں جو ہمارے ٹاپ آف دا لسٹ جو نیشنز ہیں، مطلب سیکنڈ ہائیسٹ جو سیکنڈ لارجسٹ نمبر آف پیپل جو ہیں وہ جاتے ہیں یہاں سے حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ لیکن ایمانداری کے انڈیکس میں اگر آپ ہمارا نمبر دیکھیں تو وہ ہمارا ہینڈ پہ ہے۔ تو بحیثیت قوم جو ہے وہ ہم جو ہماری اخلاقیات ہے اور جو ہماری ایمانداری ہے اور جو مطلب ہمارے معاشرے کا جو اخلاقیات ہے وہ بالکل ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک جو ہے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ آپ کے کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بہن کے حقوق، بھائی کے حقوق، اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق، اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق، پھر جو ہے حکمرانوں کا جو ہے وہ رعایا کا حکمرانوں کے حقوق، حکمرانوں کے رعایا کے لیے جو ہے ان کی ذمہ داریاں۔ تو ہم کہیں پہ دیکھ لیں آپ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم جو ہے وہ مطلب کوئی حوصلہ افزا یا کوئی اچھی ہمیں کوئی وہاں پہ مطلب کوئی ہمیں نظر آ رہا ہو کہ جی واقعی یہاں پہ کوئی حوصلہ افزا بات چیت ہے۔ تو یہ اصلاح جو ہے مطلب جو تو بنیادی انسانی حقوق ہے نا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے نیشن ایز اے قوم تباہ ہو چکے ہیں۔ انصاف کی بات دیکھیں، عدالتوں میں مطلب سال ہر سال مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ اگر آپ تھانہ کچہری تھانہ دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ہے وہ سفارش کا رشوت کا ایک بازار گرم ہے۔ کوئی آپ ہمارے ملک کا کوئی ایسا شعبہ دیکھ لیں جہاں پہ ہم کہیں گے جی ہم پرفیکٹ ہیں۔ تو بنیادی انسانی حقوق ہمارے اندر جو ہے مطلب ایز اے نیشن اور مطلب ایز اے بحیثیت مسلمان قوم ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے۔ اور اصلاح جو ہے اصلاح ایک یقیناً ایز اے قوم اس قوم کی اصلاح کس طریقے سے کی جائے؟ دیکھیں ایک پینچر والا کیلیں پھینکتا ہے جی، پینچر لوگ گاڑیاں پینچر ہو، اس کے روز 50 روپے کے لیے 50-60 روپے کا پینچر ہے، اس کے 50-60 روپے کے لیے بے ایمانی ہے اس کی، اس میں اس نے اب کسی کی زندگی بھی جا سکتی ہے۔ کوئی دوائی لینے جا رہا ہے، کوئی کسی کام سے جا رہا ہے، اس کی گاڑی پینچر ہوگی، بائک پینچر ہوگی، پھر وہاں آگے چلے جائیں تو وہاں جو ہے وہ پینچر لگانے میں 3-4 پینچر ٹیوب کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ کیا ہمیں کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی بات آپ تو ایک ایگزامپل دے رہے ہیں نا یہ پینچر والے کی۔ میں کہتا ہوں بحیثیت نیشن آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، کوئی بھی آپ سڑک پہ کسی بھی جو ایک بارونق یا کوئی رش والی جس پہ بہت زیادہ رش ہے اس سڑک پہ چلے جائیں، آپ کو اپنی قوم کا ڈسپلن پتہ لگے گا کہ کیا ہم بحیثیت قوم ہمارا کیا ڈسپلن ہے۔ تو پینچر والے کی تو ایک مثال ہے۔ آپ جتنے جو ہے ہمارے شعبہ جات ہیں، کوئی آپ الیکٹریشین کو لے لیں، ہاں الیکٹریشین کو لے لیں، کوئی
کام کر رہا ہے, کوئی ٹی وی کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کوئی اور جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو وہ سب جو ہے ہمارے جو ہے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ مطلب ناجائز ذرائع سے اور ایک غلط طریقہ کار سے اور ایک بے ایمانی سے جو ہے وہ پیسہ کمانے کے چکر میں, حالانکہ یہی جو ہے ہم رزق حلال جو ہے محنت سے مطلب کما سکتے ہیں کہ ہمارے تو دین کے اندر ویسے ہی جو ہے رزق حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو یہ یہ جو اصلاح کی جو بات ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کی ہے. دیکھیں ہمارے اصلاح جو ہے, میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو اسلام ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر ہم دین کو جو ہے ان ٹوٹل اپنی زندگی میں فالو کریں, اپنی لائف میں فالو کریں, تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں, اپنے گھر کو بدل سکتے ہیں, اپنے معاشرے اور اپنے شہر اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں. تو اب بدقسمتی سے ہمارے یہ جو ہمارا ملک ہے, اس میں جو کلچر ہے, اس میں جو ہے وہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں اور جو مطلب ہمارے جو ہمیں ایک صحیح لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا. مطلب ان کی برائیاں کی جاتی ہیں, ان کو ایک نیگیٹو ان کا جو ہے وہ امیج پیش کیا جاتا ہے. تو میرا جو اصلاح کا جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے یہ ایک مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ جو ہے جو آج کل جو میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, تو میڈیا پہ ہم جو اچھے علماء حضرات ہیں اور اچھے جو مطلب ان کو ہم لے کے آئیں, وہ ہمیں گائیڈ کریں. اس کے علاوہ میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ ایک قوم کی جو ہے وہ اخلاقی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. میڈیا کے ذریعے جیسے ٹی وی ہے, ماشاءاللہ اتنے سارے ٹی وی ہیں, مطلب گورنمنٹ جو سی ہے وہ ان کو پیمرا کے ذریعے ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے جو ہے آپ نے مورل ایجوکیشن کرنی ہے آف نیشن. 1 گھنٹے کا جو ہے وہ پروگرام رکھیں ٹائم کا, کہ جس میں صرف جو ہے مورل ایجوکیشن جو ہے اخلاقی جو ہے. ٹی وی ہی کیوں رکھیں؟ کیا سکولوں میں یہ چیز مورل ایجوکیشن نہیں؟ یقیناً اخلاقیات نہیں پڑھائی جاتی. بالکل بیسک جو ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ہمارا وہ یقیناً اسکول ہی ہے. تو اسکول میں بھی یقیناً جو ہے جیسے ہماری پہلے دینیات تھی, ابھی بھی ماشاءاللہ اسلامیات دینیات, تو اس کو اس میں جو ہے اس پہ تھوڑا سا جو ہماری دینی تعلیم ہے اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں کہ ایک تو وہ نسل ہے جو آنے والی نسل ہے, اس کے لیے اسکول ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایک ہے جو موجودہ جو اس ٹائم پہ ایک جو نیشن گرو ہو چکی ہے, ایک جو نوجوان طبقہ ہے, ایک جو مطلب جو وہ لوگ ہیں جو جن کی عمر 40 سال کے قریب ہے, اس ٹائم ان کے بچے جو ہے وہ جوان ہو رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں, تو ان کی بھی جو ہے وہ مطلب ایک اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کا بیسٹ سلوشن, کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے, تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اخبارات ہیں, جیسے جنگ اخبار ہے, اور بھی اخبارات ہیں, ان پہ روزانہ ایک آیت لکھی ہوتی ہے اوپر, مطلب وہ باترجمہ اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایک اصلاح ہے, قوم کی اصلاح ہے. شاید صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. جی شہزاد صاحب, جہاں ایک وقتی عیاشی کے لیے پتنگ اڑائی جاتی ہے, کاتر ڈور بنائی جاتی ہے, لوگوں کو اس ڈور کے ذریعے آئے روز حادثات ہوتے ہیں, لوگوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں, اور حکومت ان پر توجہ نہیں کرتی, پکڑتے ہیں, پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی سزا تو ایک دہشت گردی کے زمرے میں آنی چاہیے, لیکن ایک وقتی طور پر انہوں نے بنایا ہوا ہے تماشا اور حکومت کا ڈھیل دی ہوئی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکہ سوال ایک اور گمبھیر سا ہے, ہمارے ملک کا چھوٹے سے چھوٹا آدمی اور ایک ہائر ایجوکیٹڈ آدمی, جن میں سے اکثریت شارٹ کٹ کے ذریعے دولت مند بننا چاہتے ہیں, چاہے کسی کی لاش پر قدم رکھ کر آگے جایا جائے, چاہے کسی کے خاندان کو تباہ کر کے دولت حاصل کی جائے.
تو اس کا حل کیا ہے، اس کی اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ ہاں جی رمضان صاحب، دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ہماری ایز اے قوم ہم اخلاقی جو ایک ڈیزاسٹر کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ہمارے اندر ہوا ہے۔ اب پتنگ بازی کو روکنے کے لیے قانون تو ہے، لیکن قانون کو جو ہے وہ اب جو گورنمنٹ مشینری ہے، پولیس ہے یا جو اور ادارے ہیں، وہ کس طرح اس قانون کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ایک شاید وہ ناکامی والی بات ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ پھر ناجائز ذرائع استعمال کر کے وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے، یہ ہماری اخلاقیات کی کمزوری ہے۔ تو اس کے لیے ہماری ایک جو آپ نے پہلے بات کی کہ ایک اصلاح جو ہے، اخلاق کی جو ہے ڈیولپمنٹ، اخلاقی ڈیولپمنٹ، مورل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں میری ایک تجویز ہے کہ میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ اخلاقی جو ہے وہ کلپس بنائے جا سکتے ہیں کہ اخلاقیات کا درس جن کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جس طرح ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ جی وہ آ رہی ہے، تو کچھ اس کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے ٹو دا میڈیا کہ وہ جس سے ہماری اخلاقی اصلاح ہو سکے۔ تو اس کے لیے یہ چیز میرا خیال ہے ضروری ہے۔ تھینک یو شہزاد صاحب، آپ کی بالکل بات بجا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم قانون کی پابند ہے، قانون پر جو ہے کاربند ہو سکتی ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے قوم کو قانون کی پاسداری کرائیں تو قوم ایک دن میں سیدھی ہو سکتی ہے۔ نہ کوئی پتنگ بازی کرے گا، نہ پتنگ بنائے گا، نہ ڈور بنائے گا، نہ کوئی پنچر والا کیلے وہ راستے میں پھینکے گا، نہ کوئی صفائی والا اپنی صفائی کرنے سے غفلت کرے گا، نہ کوئی بیوروکریٹ کرپشن کرے گا، اور نہ کوئی وزیر اعظم کرپشن کرے گا، اور نہ کوئی سیاستدان کرپشن کرے گا، اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کی پاسداری کروانا چاہیں تو۔